لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات على محمد. بھائی ناصر عباس مرحوم گزشتہ سال بڑی محنت و جدوجہد سے قبرستان میں مجالس کا اہتمام کرا رہے تھے. آج ہماری بات میں نہیں ہے. اگلے سال پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا. پروردگار اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے، ان کے بچوں کو سلامتی دے کہ ان کی اس مجلس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے. جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے. صلوات علی محمد. ایک اور ضروری گزارش ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے انجیکشن لے لیا کرونا سے آپ محفوظ ہو گئے. اس وقت یہاں پر کرونا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. آج ہی اٹلانٹا سے میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، ان کی کال آئی، ان کو انجیکشن لگ چکا تھا. ان کے جو یعنی عملہ تھا ان کو انجیکشن لگ چکا تھا. ان کے یہاں 2 خاتون کو ہوا، ان کو ہوا، اور آج مکمل وہ گویا ایک طریقے سے بغیر یعنی ان کو ایک صدمہ یہ ہے کہ مجالس کرنے کو نہیں ملے گی اور وہ کوارڈ میں ہے. تو آپ مکمل طریقے سے یہ نہ سوچیں انجیکشن لگ گیا ہے. پوری احتیاط جیسے پہلے کرتے تھے ویسے ہی احتیاط کیجیے. لوگوں سے ملنا جلنا، اپنے چہرے کے اوپر کور کر کے، بالکل احتیاط ہی ایک اس کا علاج ہے، کوئی دوسرا علاج نہیں ہے. ویسے دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے اور اس کرونا کی بیماری کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے. دوسری ایک اور گزارش ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب مجالس جو ہیں یعنی عام طور پہ امام باڑے کھل گئے، مجالس ہوتی ہیں، لیکن یہی مجالس انٹرنیٹ پہ آتی ہیں، اور انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں. کل بھی یہاں کی رپورٹ یہ ہے 700 سے زیادہ لوگوں نے جو ہے ہماری اس مجلس کو جو ہے وہ واچ کیا ہے انٹرنیٹ کے اوپر. اور ظاہر ہے انٹرنیٹ کے اوپر کوئی ضروری نہیں اپنے بھی کریں. اس زمانے میں لوگ بڑے ٹائم میں دیکھتے ہیں، جو لوگ نہیں آ سکتے وہ ہے، وہ سنتے ہیں، سب کچھ ہے. تو اس لیے اس چیز کا پاس و لحاظ رکھیں. جو مجالس کے آداب ہیں، مجالس کا احترام ہے، نوحہ ہو، مجلس ہو، مرثیہ خوانی ہو، آپ کا داد دینے کا پورا حق ہے، نعرہ لگانے کا پورا حق ہے، لیکن بہت وہ احتیاط کہ جو مطلب یہ دشمنوں کا نام آتا ہے، کم سے کم جو خاص افراد ہیں ان کے اوپر آپ احتیاط کیجیے. ادب سے نام لیجیے، جیسے آپ کسی کے باپ کا نام بدتمیزی سے نہیں لے سکتے. تو یہ تمام چیزیں ہم بھی پوری احتیاط کریں گے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کسی کے دل آزاری ہو. اس لیے کہ مجالس جو ہیں محبت کا پیغام بانٹنے کے لیے ہے، مجالس جو ہے اتحاد کے لیے ہے. مجالس جو ہے مجالس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو بیچتے نہیں ہیں، دوسرے کا عقیدہ خریدتے نہیں ہیں. اپنے عقیدے پر کسی سے جو ہے وہ میل نہیں کرنا، اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں ہے، دوسرے عقیدے کو چھیڑنا نہیں ہے. کون کیا عقیدہ رکھتا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقل کے مطابق ان دلائل کو پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. ہمارے لیے قرآن حجت ہے، رسول اللہ حجت ہے، اور جس آیہ مبارکہ کو میں نے جو ہے وہ عنوان سخن قرار دیا ہے، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج ایک تبرکاً ترجمہ پیش کر دوں.
زمین اور آسمان میں جو بھی کچھ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی زمین میں ہے آسمان میں ہے وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اور اس کے بعد میں اللہ جو ہے وہ قدوس ہے، اللہ جو ہے وہ عزیز ہے، اللہ جو ہے صاحب تدبیر ہے، صاحب حکمت ہے۔ اسی اللہ نے انہی امیین کے اندر ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور اس کی ڈیوٹی بھی بتا دی ہے۔ اس کا کام یہ ہے وہ آیتوں کی تلاوت کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، نفسوں کو پاک کرے گا۔ تو جب تک قرآن آتا رہا آیتوں کی تلاوت کرتا رہا، جب نفس پاک ہو جائیں گے تو ظاہر پھر ضرورت نہیں ہوگی، جہالت ختم ہو جائے گی، تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک محدود زندگی تھی رسول اللہ کی، یعنی محدود زندگی کا مطلب یہ ہے ہماری آپ کی عمر ایک اللہ نے مقرر کی ہے، حضور کی بھی جو ہے 63 سال کی عمر تھی، اور یہ بھی اعجاز ہے 63 سال رسول اللہ کی ہے۔ ان کے ولی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عمر بھی 63 سال ہے، کیونکہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، تو اسی اعتبار سے ان کی عمر بھی 63 سال ہی ہے۔ صلوات پڑھنے والے محمد والے۔ تو ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو منتخب کیا اور 1,24,000 نبیوں میں آخری نبی جس کو خاتم النبیین کا لقب دیا، وہ نبی تمام انبیاء سے، تمام کائنات سے افضل ہے۔ خود پروردگار کہتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ کو پیدا نہ کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، اور کوئی چیز نہیں۔ حدیث کسی میں آپ پڑھتے ہیں پروردگار اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ لولا کلمہ خلقت، یہاں کے اوپر عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض قدیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا خلق تسبیح الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکتاب۔ یہاں کیونکہ نور کے 5 ٹکڑے ہیں، لہذا پانچوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر انہیں پیدا نہ کرتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ ہوا، نہ دریا، تو یہ سب ان کے وجود کی دلیل ہے۔ تو جب یہ پانچوں دنیا سے چلے گئے ہیں، یا مسلمانوں کے اعتقاد کے لحاظ سے صرف رسول اللہ کے لیے ہے، تو جب رسول دنیا سے چلے گئے تو بساط کائنات کو سمٹ جانا چاہیے تھا، سورج کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو جانا چاہیے تھا، فرش زمین سمٹ جانا چاہیے تھا۔ یہ دنیا کی رونق اگر باقی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان ہستیوں میں کوئی نہ کوئی ایسی ہستی باقی ہے جس کے وجود سے اس کائنات کو اللہ نے خلق کیا۔ ہمارے ایمان و عقیدے کے لحاظ سے وہ ہستی حضرت حجت بار میں امام علیہ السلام۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان کا خود نفس پاک نہیں ہوگا، آپ کسی کو ذرا کوئی نصیحت کر کے دیکھیے فوراً کیا کہے گا۔ آپ خود سگریٹ پیتے ہو، کسی دوسرے سے کہیں آپ سگریٹ نہ پیا کریں، تو آپ کے کہے گا آپ اپنے بارے میں کیا کہیں؟ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو آپ کو کیسے نصیحت کر سکتا ہوں آپ نماز پڑھیں؟ اگر کوئی اچھا کام میں نہیں کرتا ہوں تو آپ کو کیسے نصیحت کر سکتا ہوں؟ اس کی معنی ہے کہ میں پہلے خود عمل کرتا ہوں گا۔ اللہ نے رسول اللہ کو مکمل علم دے کر کے وہاں سے بھیجا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ جب ہم حضرت علی علیہ السلام کے علم کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول حضرت علی علیہ السلام نے دست رسالت پر آ کر کے قرآن پڑھا، تو فوراً جواب ملتا ہے رسول اللہ نے تو پڑھا نہیں ہے اور علی کو رسول سے پڑھا دیا۔ آتا ہے جواب؟ یہ نہیں آتا۔ اور پھر بچہ کیسے قرآن پڑھ لے گا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے قرآن پڑھا ہوگا۔ کم سے کم 2 بچوں کا ذکر تو قرآن میں ہے، 2 بچوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جب وہ واقعہ آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ یوسف، جب آپ پڑھیں گے حضرت یوسف کا واقعہ کہ جب زلیخا نے اپنا ارادہ چاہا حضرت یوسف سے حاصل کرنا اپنا مقصد، اور اس کے بعد میں ان کو کمرے میں بند کر لیا، یہی ہے نا، اور حضرت یوسف سے اپنا مقصد حل کرنا، پورا واقعہ نہ صرف ایک اشارہ دینا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ وہ بھاگے دروازے کی طرف، ایک دروازہ کھلا، دوسرا کھلا، تیسرا کھلا، 7 دروازے تھے محل کے۔ جب 6 دروازے کھلتے گئے، 7ویں دروازے پر پہنچے تو اس نے غصے میں قمیض کو پکڑ لیا یوسف کی، یہاں سے کالر سے، اور غصے میں کھینچا۔ یوسف آگے بڑھ رہے تھے، یہ پیچھے کھینچے، پورا دامن جو ہے پیچھے سے پھٹ گیا۔ یہ واقعہ ہے نا۔ اور اس کے بعد میں جناب یوسف جو تھے اتنی دیر میں دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا ہے۔ آپ کیا سوچیں گے؟ دروازہ بند ہے، 2 نامحرم بند ہیں اس کے اندر، اور اب اچانک جو ہے
وہ شوہر آ گیا. اب دیکھیں آپ کس نے فوراً رنگ بدلا اور یہ کہا کہ کیا لکھ رہے ہو تم؟ اس تمہارے غلام نے میری عزت کو لوٹنا چاہا اور اس کے لیے سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کو فوری طور پر جو ہے عذاب اس پر نازل کرو، اس کو قید میں ڈال دو. یہی ہے نا. مقدمہ شروع ہو گیا. کہا کہ گواہ ہے تمہارے پاس کوئی؟ ہاں. اس کی ایک کنیز تھی، ظاہر کنیز ہے، اس کے پاس رہتی ہے، ہر وقت ہے، اس کی سہیلی بنی ہوئی ہے اور وہ داد و دہی دیتی ہے، وہ اس کو جو ہے مال خرچ کرتی ہے. اس نے بلا لیا، بتلاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب ایسے ایسے بات ہے کہ ادھر سے جو ہے وہ یوسف آ رہے تھے، ادھر سے زلیخا آ رہی تھی، یہ لوگ کمرے کے اندر چلے گئے. اب مجھے تو معلوم، میں نے دیکھا کہ جب یوسف ادھر سے نکلے تو انہوں نے ایک بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بعد کمرے میں چلے گئے. جب کمرہ بند ہو گیا تو اس کے بعد مجھے کیا معلوم کمرے میں کیا ہوا. گواہی بھی دے دی اس نے. اور اس کے بعد میں اب حضرت یوسف کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. کہا یوسف تمہارے پاس کیا گواہ ہے بے گناہی کا؟ تو حضرت یوسف نے کہا وہ بچہ جس کے لیے کنیز نے کہا میں نے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے وہی بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہی بچہ ہے. تو ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا وہ بچہ؟ ان کا کہ ہاں. اب جسے احساس ہوا زلیخا کو کہ ظاہر تو بچہ کو کیا بولے گا، اس نے بھی کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس کے گواہ کو بلاؤ، بچے کو بلاؤ، بلاؤ اس کے بچے کو، بلاؤ اس بچوں کو بلواؤ. اس نے بھی اپنے اکڑ کے کہا کہ میرا گواہ تو ہو گیا، اب اس کی گواہی ہوگی. بچہ نے کہا کہ بچے سے کیا پوچھو؟ ان کا چلو پوچھے لیتے ہیں. تو بچے سے ایک مرتبہ کلام ہوا. ادھر حضرت یوسف نے بارگاہ الہی میں دعا کی. حضرت یوسف کی دعا سے بچہ کلام کرنے لگا. کہا کہ یوسف کا اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف بے قصور ہے، معصوم ہے، خطا کار جو ہے زلیخا ہے، اور اگر دامن سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے، زلیخا بے قصور ہے. اب دامن تو پیچھے سے پھٹا تھا. یہ قرآن میں پورا واقعہ موجود. پڑھیے قرآن یوسف کو جو ہے بچے نے گواہی دی، دودھ پیتا بچہ ہے. تو اگر بچہ نہیں بول سکتا تو یہ بچہ کیسے بول گیا؟ یہ بچہ کیسے بول گیا؟ دوسرا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. جب حضرت مریم کے اوپر آپ کی ولادت کے بعد الزام لگا کہ اے مریم، یہ بھی قرآن کا واقعہ ہے، سورہ مریم میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی، دوسرے سوروں میں بھی ہے کہ اے مریم تمہارے باپ دادا میں خاندان میں تو تمہارا کوئی ایسا نہیں تھا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ جناب مریم نے اللہ سے کہا کہ پروردگار جواب کیا دوں؟ اللہ نے کہا روزہ رکھ لو، خاموش رہنے کا روزہ رکھ لو. خاموش، بالکل بولنا نہیں، کوئی جواب مت دینا ان کی بات کا، بالکل خاموش. جناب مریم نے اشارے سے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، میں کلام نہیں کر سکتی، جاؤ اس بچے سے پوچھو. اور وہ بڑے بڑے عالم تھے توریت کے، انہوں نے کہا ہم جیسے بڈھے اس بچے سے بات کریں؟ بہرحال کچھ نے کہا چلو دیکھتے ہیں. باتیں کرتے ہوئے چلے گئے. جھولے کے بعد جیسے ہی گئے تو بچے نے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور کتاب بھی دی ہے. اب دیکھیں الزام کیا ہے؟ الزام ہے عصمت کا. عصمت کے اوپر دھبا لگا رہے ہیں کہ تمہارے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ الزام تھا نا. بچے نے کیا کہا؟ بچے نے اتنا بڑا جواب دیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کردہ، خاتم بدران، اگر میری ولادت نجیس ہوتی تو کیا میں نبی بنایا جاتا؟ اللہ نے اب تین چیزیں بیان کی. ایک، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، کتاب بھی دی ہے. ابھی 3 دن کا بچہ ہے، نبوت کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، کتاب کا بھی دعویٰ کر رہا ہے. تو اگر حضرت عیسیٰ جھولے میں یہ گواہی دے سکتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے نبی بنایا، کتاب بھی دی ہے جی، تو کیا علی 3 دن کے ہو کر کے جو ہے وہ تلاوت کلام پاک نہیں کر سکتے؟ چلیے مان لیجیے نہیں کر سکتے، مگر اتنا ہی سمجھ لو، میں نے کل عرض کیا تھا جب نبی انگریزوں کو اٹھاتے تو وہ کلام کرنے لگتا، جب درخت قریب آتے ان سے قریب سے گزرتے تو وہ جھک جاتے تھے. تو یہی سمجھ لو کہ رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ ہاتھوں میں بچہ آیا اور کلام کرنے لگا. صلوات پڑھے والے محمد اور اس سے بڑی دلیل ہے، اس سے بڑی ایک مرتبہ اور صلوات پڑھے والے محمد والے. حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا آپ حضرت؟ تھوڑا سا آگے آگے پیچھے بھی آ رہے ہیں، کبٹ کا ماحول تو تھوڑا سی جگہ کھلی ہے اور کھل کے بیٹھ جائیے گا.
پیچھے سے آ جائیں تاکہ جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں وہ لوگ بھی آ کر کے آرام سے بیٹھ سکیں، اور تھوڑا سا اٹھ کر کے آ جائیے. میرا اثر صاحب قبلہ مرحوم خدا مغفرت کرے، کسی ممبر سے وہ کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ جب پیچھے والا اپنی جگہ چھوڑ کر کے آگے آئے گا تب پتہ چلے گا مجمع آگے آئے گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا ہے؟ اسلام کا سب سے بڑا محدث، اسلام کا سب سے بڑا محدث کب مسلمان ہوا؟ جنگ خیبر میں، خیبر کی جنگ ہونے کے بعد جب مال بڑھ رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ اس وقت مسلمان ہوئے. مال کو دیکھا، ان کا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھوا دیجیے. تو حضرت عمر ابن خطاب جو تھے ان سے لڑائی ہوئی. انہوں نے کہا کہ مال کو دیکھ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے، چاہتا ہے کہ اس مال میں تجھے بھی حصہ ملے. رسول اللہ نے فرمایا تم خاموش رہو، تمہارے حصے سے نہیں اپنے حصے سے دوں گا. آسمان میں آ گئی 7 ہجری میں 10 سال مدینے کے، مکے کے لگا لیں، 13 سال مکے کے، اور اب یہ 7 سال مدینے کے. 13 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 10 سال، 20 ہو گئے نا. یعنی 20 سال رسول اللہ کی تبلیغ ہو چکی ہے، 20 سال تبلیغ ہو چکی ہے. اور 11 کے شروع میں 28 صفر 11 ہجری میں انتقال ہو گیا. تو اب آپ سوچیے کہ 3 سال 3.25 سال میں انہوں نے کیا سیکھا ہوگا، مگر لاکھوں حدیثیں ان سے منسوب ہیں. ایک کتاب ہے المغیرہ، جیسے آپ کے یہاں بریانی کی ڈش ہوتی ہے، نہاری کی ڈش ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے امیر شام کی ایک ڈش ہوتی تھی جس کا نام تھا مغیرہ. اسی مغیرہ پہ ان کی پوری تاریخ لکھی گئی ہے، ان کی تاریخ حیات، جس کا نام ہے المغیرہ. کیونکہ یہ بڑے شوقین تھے اس کھانے کے، جو امیر شام کی ڈش تھی وہ بہت پسند تھی، اسی کے نام پر یہ کتاب لکھی تھی. 12 وہ علیحدہ موضوع ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا، یہ مقدمے ہیں اس کتاب کے، کہ حضور آپ کو اتنی حدیثیں کیسے یاد ہو گئی لاکھوں کی تعداد میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رسول اللہ کے ساتھ میں جا رہا تھا، رسول اللہ کو پیاس لگی، آپ نے ایک بڑھیا سے پانی مانگا، اس نے پیالہ بھر کے دودھ لا کے دے دیا. حضور نے آدھا پیالہ خود پیا اور جو بچ گیا آدھا وہ مجھے پلا دیا. جب حضور نے پلا دیا تو اب ہر بات مجھ کو ایک دم بس ایک بار حضور فرماتے یاد ہو جاتا. ہمارا ایمان ہے اس بات پہ. اس لیے کہ خدا آپ کو زیادہ نصیب کرے کہ مدینے میں جائیں گے تو ایک کنواں ہے وہاں پر. رسول اللہ سے مدینے والوں نے، اس محلے والوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، یہ کنواں جو ہے موجود ہے مگر پانی اس کا کڑوا ہے. آپ نے زیادہ لعاب دہن ڈال دیا، وہ میٹھا ہو گیا. آج بھی وہ کنواں موجود ہے. تو ہمارا ایمان ہے کہ آدھا پیالہ پینے سے ان کا حافظہ اتنا تیز ہو گیا ہر حدیث. تو حضرت ابو ہریرہ کو اگر آدھا پیالہ پینے سے حدیثیں یاد ہو جائے لاکھوں کی، جی اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یار یہ اتنے لوگ یہاں سے جاتے ہیں، اتنی کرنسی ہماری جاتی ہے، اس ترکیب بتاؤ ان کی کہ ان لوگوں کیسے روکیں یہ مال ہمارا باہر نہ جائے. اس نے کہا کہ حضور ایک کعبہ بنا لیجیے اپنے یہاں. ابھی بھی کچھ لوگوں نے چند سال پہلے جو ہے افریقہ میں کعبہ بنایا، پورا حج ہوتا ہے، انٹرنیٹ پہ جائیے سرچ کیجیے دیکھیے آتا. اس نے یہاں ایک کعبہ بنا دیا، آرڈر کر دیا کوئی حج تو نہیں جائے گا، ہم نے تمہارا کعبہ بنا دیا، طواف کرو. انہوں نے تو کہا کہ ظاہر جنہیں عقیدت تھی، کعبے کی محبت تھی، وہ حج پہ نکل گئے. تو اس نے وزیروں سے کہا کہ یار یہ تو کمال ہو گیا، ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا، کعبہ بنایا، کوئی رک نہیں رہا اور سب جا رہے ہیں مکے. ان کا حضور دوسرا علاج کہا کیا تو بادشاہ قوت ہے، طاقت ہے، فوج ہے، اس کعبے کو جب تک آپ نہیں مٹائیں گے اس کی قدر نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی. لاہو لشکر لیا، ہاتھی لیا اور لے کر کے روانہ ہو گیا. یہی ہے نا، لے کے روانہ ہو گیا. اس وقت کون تھا متولی بتائیے؟ حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے دادا. یہ اس وقت مکے کے سربراہ تھے، مکے کے مالک و مختار تھے. مکے والوں نے آ کے شکایت کی، اے ابو طالب اب کیا کریں، اتنی بڑی قوت. تو اس نے کیا کیا، مولانا ابو الحسن ندوی تھے، انہوں نے کتاب لکھی منصورات کے نام سے. اس میں پورا واقعہ ہم نے جب عالم کا امتحان دیا لکھنؤ یونیورسٹی میں اس وقت ہم نے پڑھا. ہمارے یہاں کتاب میں سب جگہ واقعہ لکھا ہے. بہرحال وہ اس نے جو ہے وہ شرارت کے طور پہ حضرت ابو طالب کے، عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا شرارت کرنے کے لیے، اور پکڑ لیا. حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملی
یہ اونٹ ذبح کیے جاتے تھے تاکہ جو اللہ کے مہمان آتے ہیں ان کے لیے دسترخوان بچھائیں، ان کی خدمت کریں. لہٰذا آپ کے وہ پتہ چلا آپ پہنچے وہاں پر. جب پہنچے دربار میں رسائی ہوئی، کیا بات ہے؟ میرا نام عبد المطلب ہے. اچھا کیوں آئے ہو؟ تمہارے لوگوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے. تو اس نے کہا تم ہو کون؟ کہا میں سردار مکہ ہوں، میں محافظ مکہ ہوں. تو وہ ایک مرتبہ مسکرایا، کہنے کہ تم سردار مکہ ہو؟ نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں کیوں آیا ہوں؟ کیوں آئے ہو؟ کہنے کہ تمہارے خدا کے گھر کو اٹھانے کے لیے. تم اپنے خدا کے گھر کی فکر نہیں، اپنے اونٹوں کی. حضرت عبد المطلب مسکرائے، کہنے میں دیکھو بات یہ ہے گھر میرا نہیں کہ میں محافظ ہوں، گھر ہے اللہ کا اور تو ہے اللہ کا بندہ. تو تیرے اللہ کے درمیان جھگڑا ہے، مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں تیرے معاملے میں کیوں پڑوں؟ تجھ میں طاقت ہے ڈھا دے، اس میں طاقت ہوگی بچائے گا. اونٹوں کا مالک میں ہوں، میرے اونٹ دے دے. اس نے اونٹ دے دیے، وہ ہاتھا اونٹ لیے اور حضرت عبد المطلب آگے. پورے مکے والے نے کہا پہاڑ پہ چڑھ جاؤ. سب پہاڑ پہ چڑھ گئے. اس کے بعد میں یہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، آئے خانے کعبہ کے پاس، پردہ پکڑا، کہا میرے معبود جتنی قوت و طاقت تھی تیرے گھر کی حفاظت کی، اب اس ظالم کے بعد جو قوت ہے طاقت ہے ہاتھیوں پہ لگ کے آیا ہے، پروردگار اس کا مقابلہ مجھ میں نہیں ہے. لہذا آج ایسی سزا دے دے کہ صبح قیامت تک کوئی بھی نگاہ بد خانے کعبہ کی طرف نہ اٹھے. یقین تھا تبھی تو اللہ سے دعا کی. پہاڑ پہ آ گئے. پہاڑ پہ آنے کے بعد میں لوگوں نے کہا عبد المطلب اب کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا، ابھی دیکھو انتظار کرو، ابھی لشکر آتا ہے اللہ کا. اللہ کا لشکر آپ کو پتا چلا کہ ہاں یہ اپنے مناجات میں لگ گئے. اس کے لوگوں سے بار بار پوچھے دیکھو کوئی لشکر آیا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی دیکھو غور سے نہیں. کچھ دیر کے بعد میں انہیں نے گریا شروع ہوا، اللہ سے لو لگائی، دعا کی تو ایک آندھی آئی، سیاہ بادل چھا گئے. کہا کوئی لشکر تو نہیں آ رہا، البتہ آندھی آ رہی ہے، سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد دیکھا کہ پرندے جو ہیں، برڈز جو ہیں، چڑیاں، وہ آئی 3 پتھر لیے ہوئے. بارش شروع ہو گئی پورے مکے کے اوپر. پورے لشکر جو ہے ختم ہو گیا. یہاں تک کہ جو بچ گئے تھے اگر وہ یمن تک پہنچے، وہاں ان چڑیوں نے پیچھا کر کے مارا. تاریخ لکھتی ہے کوئی ایک جو خانہ کعبہ کو مٹانے آیا تھا زندہ نہیں بچا. قرآن کہتا ہے کہ ایسے ان کو پتھروں نے مارا ہے، ختم کیا ہے کہ جیسے جانور چارہ کھا کر کے اگل دے. سمجھ میں آ گئی؟ کس کی دعا تھی؟ عبد المطلب کی. اگر اللہ پر ایمان نہ ہوتا، یقین آج ہر مسلمان کو یہ پتا ہے اور یقین ہے کہ یہ خانہ کعبہ حضرت عبد المطلب کی دعا سے بچا ہے. تو جب حضرت عبد المطلب کی دعا سے بچا ہے تو پھر کافر کہاں سے ہوئے؟ اس لیے کہ دعا اللہ سے لگائی تھی، لو اللہ سے لگائی تھی. یہ پورا لشکر اللہ نے بھیجا تھا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے اور جب اس دین کے اوپر وقت پڑا تو مسلمان تو سبھی تھے، پورا مدینہ تھا. کیا کوئی ایک نکلا؟ کسی کو احساس ہوا کہ یزید جیسا بدذات، بد کردار، بد اخلاق، شراب نوش، جوا کھیلنے والا، بندروں سے کھیلنے والا، اس کو خلیفہ بنا لیا جائے اور مسلمان جو ہے وہ کوئی ایک آواز نہ اٹھے؟ بلکہ مشورے دے رہے ہیں کہ رات کی تاریکی کا فائدہ کر کے نکل جائیں. جب دربار میں بلایا گیا ولید کے، جو ہے اندھیرے کا فائدہ اٹھانا چاہیے یا گھر میں خاموش ہو کے بیٹھ جانا چاہیے؟ اس طاقت کا مقابلہ کون کرے گا؟ اور میرا کل ابراہا کا جس کے دادا نے مقابلہ کیا تھا اس کا پوتا آج میدان کے اندر موجود ہے. میں مقابلہ کروں گا. یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا. صرف اپنے گھر والوں کو لیا، اپنی عورتوں کو لیا، اپنی بہنوں کو لیا، اپنے بچوں کو لیا، قافلہ لے کر کے نکل گئے. تو آپ دیکھیں، میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا 4 شیر، 4 بہادر تھے آپ کے پاس جن کی طاقت کا ڈنکا بجتا تھا. عرب میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. مدینے سے جب یہ شیر نکلتے تھے تو چھتوں کے اوپر عورتیں کھڑی ہو جاتی تھیں ان شیروں کو دیکھنے کے لیے. راستہ چلتے لوگ رک جاتے تھے ان کی جوانیوں کو دیکھنے کے لیے. جناب مسلم ابن عقیل، جناب محمد حنفیہ، حضرت ابو الفضل لبار اور حضرت عبداللہ. امام حسین علیہ السلام نے
बहुक्म इमाम मोहम्मद हनफिया को मदीने के अंदर छोड़ा, मुखद्दरात इस्मत यहाँ पर है, मैं इमाम की हैसियत से हुक्म दे रहा हूँ यहाँ रहना होगा। एक ताकत को कम किया, मक्के आ गए, हजरत अब्दुल्ला साथ आए, बीमार हो गए, जब करबला के लिए चलने लगे तो अब्दुल्ला साथ थे। आपने कहा भाई आप नहीं जाएंगे, आप या मदीने जाएं या मक्के में आराम करें, आप बीमार है। उन्होंने जिद की नहीं मैं जाऊंगा, कहा मैं इमाम हूँ, कहा कि बेशक, कहा अब आपको हुक्म देता हूँ कि आपको यहाँ रहना। जनाब मुस्लिम को सफीर बना के भेज दिया, सिर्फ अकेले अबू फजल अब्बास को साथ रखा। जनाब मुस्लिम कहते हैं आका इतनी इजाजत से मेरे दो बच्चे जो है मदीने में हैं, कहा उनको लेकर के जाना, उनका जाना जरूरी है, इसलिए कि महज़र शहादत के अंदर उनके नाम लिखे हैं, जनाब इब्राहिम और जनाब मोहम्मद। अभी आपने मर्सिया सुना, सिर्फ 2-3 मिनट लेना है। जनाब मोहम्मद और इब्राहिम, जनाब मुस्लिम अपनी अहलिया से रुखसत होते हैं और फरमाते हैं मैं मदीने जा रहा हूँ बच्चों को, हाँ आप अकेले होंगे, बच्चों का साथ रहना जरूरी है। इनको नहीं मालूम कि इनके साथ क्या होने वाला है, बच्चों को साथ ले लें, मेरे दिल को भी इत्मीनान होगा। मुस्लिम आप अकेले नहीं हैं, बच्चों को साथ लिया, कूफे पहुंचे। 18,000 ने मगरिब की नमाज से पहले बैत की। जब ईशा की नमाज पढ़ रहे थे 7 आदमी रह गए, डर खौफ से भाग गए सबके सब। और वो वक्त भी आया कि जब कैद हो गए, बच्चों को रात की तन्हाई में रास्ते पर लगा दिया, बेटा मदीने का रास्ता है, तुम इस रास्ते पे चले जाओ, जब शाम आ जाए तो अपने को किसी दरख्त पे कहीं छिपा लेना, और दिन में सफर, दिन आए तो पोशीदा कर लेना, रात में सफर करना। बच्चे पूरी रात रास्ता भटक गए, यहाँ तक कि कैद हो गए, कैद खाने में गए। जो जिंदान बान था, मालूम हो गया था, हालात का पता चल गया था। बहुत से चाहने वाले अहले बैत के जो थे वो इब्ने ज़ियाद की नौकरी करने लगे, उस हुकूमत की नौकरी करने लगे। सिर्फ एक नियत थी कि अगर कोई मुहिब्बे अली आ गया, हमसे अगर कुछ हो सकता है तो उसकी मदद करेंगे। अब ये दोनों बच्चे हैं, जिंदान बान नहीं जानता, मगर जो बच्चे इबादत कैद खाने में कर रहे थे उससे ही मुतासिर हुआ, इसे एहसास हुआ और उसने पूछा कि शहजादो, मैंने तो आमतौर पे बच्चों को इबादत करते हुए नहीं देखा, नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, मगर तुम इस तरीके से रात में नमाजें पढ़ते हो। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो कौन है? कहा नहीं मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम के बच्चे हैं। अभी बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे बाबा शहीद कर दिए गए, हम मुस्लिम के बच्चे हैं, हमारे बाबा ने हमको मदीने के रास्ते में लगा दिया था, मगर रात के अंधेरे में रास्ता पहचान नहीं पाए, गिरफ्तार हो गए। तो एक मरतबा उसने कहा कि तुम मेरे आका के बच्चे हो। कहा बच्चों दरवाजा खोलता हूँ, तुम चले जाओ। अब गैरतदार बच्चे हैं। एक मरतबा वो बच्चे कहते हैं नहीं ए शेख हमारे लिए दरवाजा ना खोल, जानता है इसकी सजा तुझे क्या मिलेगी, तेरे बच्चे कत्ल हो जाएंगे, तू कैद हो जाएगा, फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, हम नहीं चाहते हमारे खातिर तेरा घर बर्बाद हो। वो कहता है शहजादो तुम्हारी नानी से कयामत में शफाअत लेनी है, मेरे बच्चे कुर्बान हो जाए, घर कुर्बान हो जाए, मैं तो शहजादी के लिए उनके सामने सुर्ख रूह होना चाहता हूँ। दरवाजा खोल दिया, बच्चे निकले, मगर सुबह होने लगी और एक दरख्त के ऊपर बैठ गए। सुबह सवेरे एक कनीज आती है, देहात में आपने देखा होगा शहरों में बाहर तालाब हुआ करते थे पानी भरने के लिए, उसने जैसे ही मशकीज़ों को पानी में डाला तो दोनों बच्चों की तस्वीरें जो थी पानी में आ रही थी। वो तस्वीरें देख करके, बच्चों की खूबसूरतियों को देख करके एक मरतबा बच्चों को देखा, बच्चों तुम कौन हो, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम के बच्चे हैं। शहजादों में तुम्हारी मुहिब हूँ, मैं मुहिब अली हूँ, मैं तुम्हारी कनीज हूँ, नीचे आ जाओ। दोनों बच्चों को लिया, जल्दी से लेकर के मालिकन से कहा, क्योंकि मालिकन भी जो है वो मुहिब अली थी, कहा शहजादी ये देखो ये 2 शहजादे मुस्लिम के बच्चे हैं। जल्दी से खाना खिलाया और उसके बाद कमरे में रखा। बच्चों आवाज ना निकालना, क्योंकि शौहर इसका बड़ा जालिम शख्स था। रात के मिडनाइट के वक्त वो शख्स आता है। बीवी पूछती है कहाँ गया था? कहा मुस्लिम के बच्चे कैद खाने से फरार हो गए, उनकी तलाश में गया था। अब तो दिल धड़क गया, एक मर्तबा कलेजा पकड़ के बैठ गई कि कहीं इस मरहूम को पता ना चल जाए ये बच्चे हमारे घर में हैं। खाना खाया, अपने कमरे में लेटने गया। इधर बच्चों ने दोनों ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह के सामने बाबा गए हैं। बच्चों को यकीन हो गया कि हमारा बाबा शहीद हो गया। रसूलुल्लाह ने मुस्लिम को देखा, मुस्लिम तुम्हारे साथ मेरे 2 बच्चे,
اے مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑا؟ جناب مسلم فرماتے ہیں آقا آپ کے بچے ابھی آئے چاہتے ہیں، دوسرے بچے نے بھی ایک خواب دیکھا، اٹھ کے بیٹھ گئے، گریا شروع کر دیا، معلوم ہوتا ہے ہمارے بابا شہید ہو گئے۔ ایک بچہ دوسرے بھائی کو اپنے جو ہے وہ تعزیت پیش کر رہا ہے، گریا بلند ہوا۔ ایک مرتبہ حارث منون اٹھتا ہے اور بیوی نے پوچھا ہمارے گھر میں کون ہے؟ کہا ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ جب وہ حجرے کی طرف جانے لگا تو بیوی نے جو ہے وہ پیروں کو پکڑ لیا، خدا کے لیے حجرے کی طرف نہ جانا، ادھر گریے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ یہ بڑا دروازہ کھولا، اندھیرے میں پوچھا کہ کون ہے؟ بچوں نے کہا کہ ہم مسلم کے بچے ہیں۔ کہا کہ تم نے بڑا پریشان کیا، میں تو تمہاری تلاش میں پھر رہا تھا۔ ٹٹولتا ہوا گیا، دونوں کی زلفیں ہاتھوں میں آئی، کھینچتا ہوا باہر آیا۔ بیوی نے خدا اور رسول کا واسطہ دیا، اس ظالم پہ اثر نہیں ہوا۔ کہا کہ میں قتل ہو جاؤں گی، بچوں کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ اس ملعون نے تلوار سے بیوی کو قتل کیا۔ اس کے بعد کنیز آگے بڑھی، اس کنیز سے نے کہا میں قتل نہیں ہونے دوں گی، اس کے بھی بازوؤں کو قتل کیا۔ اس کے بعد میں بیٹے سے کہا میری مدد کرو، بیٹے نے منع کر دیا۔ روایت میں یہ ہے کہ بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ بہرحال لے کر کے دریا کے کنارے آیا اور دونوں بچوں سے کہا بتلاؤ کون قتل ہونا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو مجھے قتل نہ کر، تجھے انعام چاہیے، ہمیں زندہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ تم قید خانے سے ایک بار بھاگ گئے، دوبارہ نہ بھاگ جاؤ، لہذا تمہیں قتل کروں گا۔ کہا اچھا اتنی اجازت دے دے کہ 2 رکعت مالک حقیقی کی نماز پڑھ لیں۔ بابا نے جو ہے کل نماز پڑھی تھی، آج بچے جو ہیں دونوں کے دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ چکے۔ کہا کون سا پہلے قتل ہوگا؟ بڑا بھائی کہتا ہے مجھے قتل کر، چھوٹا کہتا ہے مجھے قتل کر۔ بہرحال سب سے پہلے حضرت محمد کو قتل کیا اور دریا میں لاشیں کو پھینک دیا۔ اس کے بعد میں ابراہیم کو قتل کیا، لاشیں کو دریا میں پھینک دیا۔ دونوں بھائی بغل گیر ہوئے اور لاشا دریا کے اندر سطح کے اندر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، مسیب شہر ہے جہاں آپ دونوں کی قبریں ہیں۔ مسیب ایک کاشتکار تھا، پانی دے کر کے گھر آیا، سو گیا، خواب میں دیکھا رسول اللہ ہے، شہزادی فاطمہ آئی ہے، گریبان چاٹ لے، خاک چہرے پر ہے۔ اے مسیب تو لیٹا ہوا سو رہا ہے، ارے میرے بچے بے گور و کفن تیرے کھیت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوا، پریشان ہوا تو اس نے سوچا کھیت میں جا کے دیکھوں، تو جہاں سے پانی آ رہا تھا وہ رک گیا، بڑا پریشان ہوا۔ جب گیا وہ فرات کے قریب جہاں سے پانی آ رہا تھا، دیکھا کہ 2 لاشیں بغلی ہو کر کے اس زمین کے اوپر وہاں راستہ روکے ہوئے ہیں۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا، غسل دیا، کفن پہنایا اور اپنے شہر کے اندر دفن کر دیا۔ میں کہوں گا اے شہزادوں تمہیں مبارک ہو، ارے کم سے کم تمہیں مسیب نے غسل تو دے دیا، کفن تو پہنا دیا، گو کہ تمہارے لاشوں کے اوپر سر نہیں تھے مگر قبر تو مل گئی۔ ارے ذرا کربلا کے میدان میں دیکھے، یہاں کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کے ہے بچوں خود تمہارا بابا، بے گور و کفن لاشا مدینے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے اور ندا دینے والے ندا دے رہے ہیں، آؤ مسلم کا تماشا دیکھ لو، آؤ حسین کے سفیر کا تماشا دیکھ لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔